بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتواں حصہ نمبر 30 زریرہ۔ زریرہ خوشبودار بوٹی ہے جس کو ہندی اور اردو میں باج کہتے ہیں۔ قدیم یونان کے اطباء اس سے آشنا تھے اور قدیم عربی کتب میں اسے کسب الزریرہ کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں زریرہ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احرام اور داڑھی پر زریرہ کی خوشبو لگائی۔ ایک اور روایت ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ نے روایت فرمائی ہے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، میری انگلی پر پھنسی نکلی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تیرے پاس زریرہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پھنسی پر زریرہ لگاؤ اور یہ دعا پڑھو، اے اللہ تو بڑوں کو چھوٹا کرتا ہے اور چھوٹوں کو بڑا، میرا جو یہ دانہ نکلا ہے تو اس کو چھوٹا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی چیز کو استعمال فرماتے تھے تو وہ صرف ایک ہی مقصد کے لیے نہ ہوتی تھی بلکہ وہ کثیر الفوائد ہوتی تھی۔ آج کی جدید طبی تحقیقات میں بھی زریرہ کو کافی پذیرائی حاصل ہے۔ ان تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ ورموں کو تحلیل کرتا ہے، برس میں اس کا لگانا مفید ہے۔ اس کا پانی ابال کر کلیہ کی جائیں تو مسوڑوں کی سوجن کی وجہ سے ہونے والا دانت درد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی جڑوں کو چبانے سے دانت درد کو فائدہ کے علاوہ پیٹ کا درد اور نفق جاتے رہتے ہیں۔ اس کو اونی کپڑوں میں رکھیں تو ان کو کیڑا نہیں لگتا۔ دکھتے جوڑوں پر اس کو سرسوں کے تیل میں ملا کر لیپ کرنے سے ان کا درد اور ورم جاتے رہتے ہیں۔ بچوں کے پیٹ پر باج کا لیپ کرنے سے پیٹ کا درد جاتا رہتا ہے اور گردوں میں سوزش کی وجہ سے اگر پیشاب میں کمی آ گئی ہو تو اس مرض کو دور کرتا ہے۔ اس کا مربع فالج اور مرگی میں مفید ہے۔ دمہ کا دورہ ختم کرنے کے لیے پہلی خوراک ایک ماشا دینے کے بعد ہر 3 گھنٹے کے بعد 5 رتی دینے سے سانس کی گھٹن ختم ہو جاتی ہے۔ حکیم جالینوس نے زریرہ کی جڑ کو اس کا مفید ترین حصہ قرار دیا ہے۔ اس کا سفوف شہد میں ملا کر چٹانے سے مرگی جاتی رہتی ہے۔ نمبر 31 رائی۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر چاہے وہ کسی پتھر کے اندر ہو، آسمان کے اندر ہو یا زمین کے اندر، تب بھی اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین باخبر ہے۔ اسی طرح سنن نبی داؤد کی روایت ہے، قیس بن رافع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 تلخ چیزوں میں کیسی شفا ہے، ایلوا اور رائی میں۔ رائی ایک بہت ہی معروف پودا ہے جو سفید سرسوں کے پودے کی طرح ہوتا ہے اور لگ بھگ ہر علاقہ میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ پودا 3-4 فٹ بلند ہوتا ہے۔ رائی کو موسم ربیع میں بویا جاتا ہے۔ اس کا پتا سرسوں یا مولی کی طرح کھردرے روئی والا ہوتا ہے جن کا ذائقہ تیز ہوتا ہے، رنگ سبز ہوتا ہے۔ سرسوں کی پھلیوں کی طرح پھلیاں ہوتی ہیں جن میں سیاہ یا لال رنگ کے بیج بھرے رہتے ہیں۔ پھلیوں میں 3 سے 5 بیضوی بیج ہوتے ہیں۔ ان میں تقریباً 20 سے 30% تیل ہوتا ہے۔ یہ بیج ہی بطور دوا استعمال ہوتے ہیں جن کا ذائقہ تلخ و تیز ہوتا ہے۔ پھول سرسوں کے پھولوں کی طرح زرد رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کے براہ راست استعمال سے صحت پر بے شمار فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ رائی کے دانے انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ غذائی ماہرین کے مطابق ان دانوں میں موجود مرکبات انسانی جسم بالخصوص بڑی آنت میں سرطانی خلیوں سے بچاؤ ممکن بناتے ہیں۔ رائی کے بیجوں میں فائبر کم اور کاربوہائیڈریٹ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ہاضمے کی بہتر کارکردگی کے لیے رائی دانہ بہترین سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ انسانی جسموں میں میٹابولزم کے عمل کو مضبوط بناتا ہے اور ہاضمے کے مسائل کو کم کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کا جسمانی وزن کم ہو جاتا ہے، خصوصاً باہر نکلا پیٹ اندر جانے لگتا ہے۔ کیلشیم اور میگنیشیم سے بھرپور ہونے کے سبب یہ عمر بڑھنے کے ساتھ خواتین کو ہڈیوں سے متعلق مسائل سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ چہرے سے جھریوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ کمر کے درد یا پٹھوں کی اکڑن کے مسئلے سے 2-4 افراد رائی کے دانے چبا لیں، اس سے درد میں کمی آئے گی اور پٹھوں کی سختی اور سوجن بھی کم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ رائی دانوں کے اندر ایسے انزائمز پائے جاتے ہیں جو بڑی آنت کے سرطان کا خاتمہ کرتے ہیں۔ یہ سرطانی خلیوں کو بڑھنے اور پیدا ہونے سے روکنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ رائی دانے سوزشوں بالخصوص چنبل کے نتیجے میں ہونے والے زخموں اور انفیکشنز کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ نمبر 32 روٹی کا بیان۔ اسی طرح روٹی کھانا بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روٹی کا اکرام کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اکرام کیا ہے۔ جو شخص روٹی کا اکرام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان کی برکتوں سے نازل کیا ہے اور اس میں زمین کی برکات بھی رکھ دی ہیں۔ جو دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑوں کو تلاش کر کے کھائے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ روٹی کے اکرام یہ ہے کہ اس کو ضائع نہ کیا جائے، اس کے ٹکڑوں کو پھینکا نہ جائے اور جب دسترخوان پر روٹی آ جائے تو سالن کے انتظار نہ کیا جائے اور روٹی سے شروع کر دیا جائے۔ اب ہمارے ہاں ایک کامن سی بات ہے کہ جو لوگ دعوت وغیرہ پر جاتے ہیں اور شادی وغیرہ میں بہت کھانا ضائع کرتے ہیں،
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے رک جانے کا سبب ہے، اور گھروں میں بھی جب کھانا کھاتے ہیں تو روٹی کے ٹکڑوں کا خیال نہیں کرتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ گھروں کے اندر تنگ دستی، غربت، قرض اور پریشانیاں آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ کھانے کا اکرام نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ روٹی کا بھاپ چھوڑنا اور گرم گرم ہونا ایک خوبی تصور کیا جاتا ہے، مگر ہم سب اس چیز سے لا علم ہیں کہ اس کو اتنا گرم کھانے سے ہمارے معدے کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی گرم کھانا کھانے کے بارے میں تنبیہ کی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ جب ان کے سامنے سرید لایا جاتا تو وہ اس کو ڈھانپ دینے کا حکم دیتی، چنانچہ اس کو ڈھانپ کر رکھ دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کے دھویں اور بھاپ کا جوش نکل جاتا، یعنی اس کی گرمی کی شدت ختم ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ اس کو کھاتی تھی۔ نیز وہ فرماتی تھی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کھانے میں سے گرمی کا نکل جانا برکت میں زیادتی کا موجب ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں محدثین کہتے ہیں کہ سرید کا ذکر محض اتفاقی ہے کہ اس وقت کا عام کھانا سرید ہی ہوتا تھا، اس لیے اس کا ذکر کیا، ورنہ دوسرے کھانوں کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کی گرمی کو ختم کر کے کھایا جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روٹی چھوٹی رکھا کرو، اس میں برکت ہوگی۔ نمبر 33، زعفران۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطبوخ کھال کے جوتے پہنا کرتے تھے اور اپنی داڑھی کو ورس سے اور زعفران جو زرد ہوتا ہے سے رنگ لیا کرتے تھے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ زعفران کا حدیث نبویہ میں ذکر تو ملتا ہے، لیکن اس کے کسی بھی بیماری کے لیے فوائد مذکور نہیں، لیکن جدید و قدیم حکماء اس کے درجنوں فوائد بتاتے ہیں، جیسا کہ دل و دماغ اور بصارت کے لیے بہت مفید ہے، گردے، مثانے اور جگر کو قوت دیتا ہے۔ بخار کی حالت میں دن میں 2 بار پانی میں ملا کر پلایا جائے تو بخار اتر جاتا ہے، گردے کے درد میں آرام پہنچتا ہے، بوجھل طبیعت میں تقویت دیتا ہے۔ عورتوں میں اگر حیض رک رک کر آتے ہوں تو انہیں زعفران دینا مفید ہے۔ زعفران شوگر کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، ڈپریشن میں بھی مفید پایا گیا ہے۔ یہ ہماری یاداشت کو بڑھاتا ہے اور اس کو دوسری ادویات میں شامل کرنے سے ان کے اثرات کو تیز اور سریع الاثرات بناتا ہے۔ مقوی معدہ، مقوی قلب و جگر ہے، اسے برسوں سے انسانی شہوت بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا آ رہا ہے۔ یہ ایک شہوت انگیز قدرتی غذا ہے جو ہارمونز کو اعتدال میں رکھتی ہے اور جنسی لحاظ سے ایک صحت مند زندگی کے لیے معاون ہے۔ بھارت میں آج بھی قدیم روایتوں پر چلنے والے علاقوں میں شادی کی پہلی رات دولہے کو زعفران ملا ہوا دودھ پلاتے ہیں۔ نمبر 34، زمرد۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کم درجے کا جنتی وہ ہے جس کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اس کے لیے موتی، زمرد اور یاقوت کا خیمہ نصب کیا جائے گا جو مقام جابیہ سے صنع یمن تک کے برابر ہوگا۔ سبز رنگ کے پتھروں میں سب سے قیمتی پتھر زمرد ہیں۔ اس نگینہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو زبان کے نیچے رکھا جائے تو مزاج میں درویشی جیسی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ زمرد مشہور چمکدار اور قیمتی پتھر ہے۔ زمانے قدیم سے یہ پتھر زیورات کی زینت بنتا چلا رہا ہے، کیونکہ یہ پتھر اپنی آب و تاب اور چمک دمک میں کوئی ثانی نہیں رکھتا، اور اس کے متعلق مشہور ہے کہ سانپ اسے دیکھتے ہی اندھا ہو جاتا ہے۔ اچھا اور عمدہ زمرد رنگ میں طوطے کے پر اور بالکل ہری گھاس کی مانند ہوتا ہے۔ زمانے قدیم میں اس پتھر کے متعلق عام خیال تھا کہ اگر کوئی شخص عہد شکنی کرے تو زمرد اس کے ہاتھ میں اپنا رنگ تبدیل کر لیا کرتا تھا۔ سانپ کے کاٹے کے اس میں قدرتی علاج ہے، اور اکثر سپیرے اس کو اپنے پاس اسی مقصد کے لیے رکھتے ہیں کیونکہ یہ زہر کو کھینچ لیتا ہے۔ زمرد شدید زہریلے سانپ کا زہر بھی سیکنڈز میں نکال دیتا ہے۔ پیارے دوستو، طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید چیزوں کے متعلق انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے 8ویں حصے میں بتائیں گے۔